مولایا صلی وسلم کیا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج میری لاج رکھ لے، جو میں نے تجھے دودھ پلایا بیٹا اس کی لاج رکھ لے کہ امام حسین اور اہل بیت کے قدموں پر جا کر دشمن اس سے پہلے کہ تلوار اٹھا کر میرے امام کی طرف بڑھیں ان کے خاندان والوں کو زخمی کریں۔ اے میرے بیٹا تو ان کی سپر بن کر اپنے لیے اپنا سینہ پیش کر دے، اپنی جان ان کے قدموں پہ قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں سے اہل بیت کی محبت کا ایسا پیغام اور ایسا درس ملتا ہے، اس دولہے کا نام تھا حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 17 دن ہوئے ہیں شادی کو۔ کہتا ہے ماں جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، میں اہل بیت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے، میں اپنی بیوی کے پاس، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اس نے میرے ساتھ امیدوں کے بندھن باندھے ہیں، اس کی بڑی تمنائیں میرے ساتھ ہیں، ایک آخری ملاقات اس سے کر لوں۔ اب ماں کہتی ہے اللہ اکبر۔ ماں بھی کیسی؟ کہتی بیٹا اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے نا، میں بھی عورت ہوں، مجھے عورت کا پتہ ہے، ایسا نہ ہو وہ تیرا دل بدل دے، ایسا نہ ہو تیرا جذبہ ڈائیورٹ کر دے اور اتنی بڑی قربانی سے تو بچ جائے۔ وہ کہتا ہے ماں ایسا مت سوچنا، جب آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، آپ نے اہل بیت کی محبت میری گٹی میں ڈالی ہے، اب آپ نے کہا تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب یہ سر کٹے گا تو امام حسین کے قدموں میں جا کر کٹے گا، بس مجھے ایک آخری ملاقات کرنے دو۔ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، اپنا پلان بتاتے ہیں کہ قریب ہی ایک گاؤں میں امام حسین آئے ہیں، ہاں نبی پاک کے نواسے آئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں، سامنے لشکر جرار ہے، تلواریں لے کر پیاسے حسینیوں کے گلے کاٹنے آئے ہیں، بس میں نے پلان کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اب ہماری ملاقات نہ ہو، اب محشر کے دن ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ زوجہ بھی کیسی ہے، 17 دن کی نئی نویلی دلہن ہے، کہتی میرے سرتاج اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو عمل کیجئے، بس ایک وعدہ کیجئے، امام حسین سے ایک وعدہ لے لیجئے گا کہ جنت میں بھی ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اب چلتا ہے 17 دن کا جوان دولہا، وہ اپنی تلوار لے کر، ماں بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پہلے جا کر امام حسین کی دست بوسی کرتے ہیں اور کہتے حضور ہم قریبی گاؤں میں رہتے ہیں، آپ پر ظلم و ستم کی جفا سے پیاسے ہیں، حضور میری ماں نے کہا ہے کہ میں آپ سے پہلے یزیدیوں کا مقابلہ میں کروں گا اور شہادت حاصل کروں گا۔ ایک وعدہ میری بیوی چاہتی ہے کہ حضور اگر مجھے آج شہادت مل جائے تو میں اور میری بیوی جنت میں ساتھ رہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان سے تمہاری جنت میں تمہارے ساتھ داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، ان کا وعدہ کافی تھا، بیوی بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے۔ اب یہ منظر ذرا ذہن میں لائیے گا کہ 72 حسینی ہیں اور اس کے ساتھ ان کی بیوی اور والدہ بیٹھی ہیں، اور یہ نوجوان تلوار لے کر گھوڑ سواری کرتے ہوئے یزیدیوں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، تلوار چلاتے چلاتے کئی یزیدیوں کے سر اڑائے، بڑی بہادری سے لڑے اور آخرکار زخموں سے چور چھپاتے ہیں اور امام حسین کے قدموں میں آ کر کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دوبارہ جاتے ہیں مگر اب تھوڑی دیر کے بعد یزیدی ان کا سر قلم کر کے وہ سر جو ہے امام حسین کے قدموں کی طرف اچھال دیتے ہیں، اپنی جان آفرین کے سپرد کی، شہادت حاصل کی۔ وہ سر لے کر جب بیوی کی گود میں وہ سر آتا ہے، ماں چہرے سے مٹی کو صاف کرتی ہے اور بیوی اس سر پر سر رکھ کر رونا شروع کرتی ہے، اور آخرکار دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیوی کی روح بھی گود میں اپنے شوہر کے سر کو رکھ کے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ کریم ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت کی، کہتے ہیں نا کہ ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں جان لٹانے والے بھی تھے، جان لینے والے بھی تھے، سب کچھ قربان کرنے والے بھی تھے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں جس میں ہمارے لیے بہت درس ہے اور بڑا پیغام بھی ہے، اور وہ بڑا یونیک بھی اس لیے ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے امام حسین کو انٹرسپٹ کیا۔ یہ ذرا یاد رکھیے گا، جب کربلا کے واقعے میں امام حسین جب گئے نا مکہ پاک سے کوفہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک سپہ سالار بھیجا گیا تھا یزیدیوں کی طرف سے، ان کا نام تھا حضرت حر، اور وہ 1000 لوگوں کو لے کر آئے تھے۔ فرسٹ آف آل جو انٹرسپشن ہوئی تھی نا وہ 1000 لوگوں سے ہوئی تھی، 1000 سوار آئے تھے، امام حسین کو روک لیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا امام حسین نے اس پورے ٹریول میں، اگر آپ پراپر پڑھیں نا اس کو، ہر موقع پر اوائڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی کانفلکٹ نہ ہو، کوئی خون نہ بہے۔ امام حسین کے جب روکا تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود نہیں آیا، مجھے تو انوائٹ کیا گیا ہے، مجھے تو دیکھو خط بھیجے۔ امام حسین نے ان کو خط لکھا ہے کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں لیٹر لکھے ہیں، میں تو ان کے پاس جا رہا ہوں۔ نہیں دیکھیں میں آپ کا مرتبہ مانتا ہوں، آپ نواسہ رسول ہیں۔ حضرت حر کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نا فرام دا ڈے ون، وہ باادب تھا کہ میں آپ کا مرتبہ جانتا ہوں، میں آپ کا مقام جانتا ہوں، میں آپ کو تکلیف دینے نہیں، میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے آرڈر ملا ہوا ہے، میں ایک فوج کا سپاہی ہوں، تو میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، بلکہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو روکا جائے۔ اب ایک رات ایک دن وہاں گزرا،
اور جناب اس دوران امام حسین دریائے فرات سے پانی وغیرہ بھی لے رہے تھے. ایوری تھنگ از اوکے دیٹ ٹائم. بلکہ حضرت حر کا تو ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا امام حسین جب جماعت کراتے تھے حضرت حر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے امام حسین کے. اب یہ جو نرمی والا معاملہ تھا نا یہ ابن زیاد کو پتا چل گیا, یزید کو پتا چل گیا کہ بھائی آپ نے جو لشکر بھیجا ہے اس کا سپہ سالار تو بڑا لینین ہے, وہ تو بڑے نرم انداز میں امام حسین کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا اور اب آرڈر یہ تھا کہ حر کو پیچھے کیا جائے اور ابن سعد کو آگے کیا جائے, دیگر لوگوں کو آگے کیا جائے, اور وہ اب نیگوشیشن اسٹرانگ وے میں کریں گے, اسٹرکٹ وے میں کریں گے. اب پانی بھی بند کر دیا گیا اور اب کہا گیا کہ نہیں اب ہم آپ کو گرفتار کریں گے, اور اس کے بعد معاذ اللہ بات شہادت تک پہنچی. تو اب یہ جو سارا سینیریو بنانا کہ جب 22,000 لوگ بھی آ گئے, امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر 3 دن پانی بھی بند کیا گیا, اس کے بعد آ گیا 10 محرم کا دن, لاسٹ ڈے. بس لاسٹ ڈے امام حسین نے کمال کی ایک خطبہ دیا. اب یقین کریں جب یوم عاشورہ کا کربلا کا خطبہ پڑھیں نا پراپر پورا پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی پتھر دل کے سامنے بھی یہ خطبہ کوئی دینا تو بندہ ڈر کے کانپ کے معافی مانگ لے. یعنی امام حسین نے جہاں اللہ رسول کے احکام بیان کیے, ظلم کے انجام بیان کیے, وہاں اپنے فضائل بھی بیان کیے. آپ نے ان یزیدیوں کو لاسٹ کیا تھا اتمام حجت کے لیے یہ تک فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں. تم کلمے میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اسی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں. وہ مجھے فرماتے کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں, انہوں نے مجھے اپنا پھول فرمایا, وہ مجھے اپنے کاندھوں پر سواری کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے اپنے کاندھوں پر میری سواری کروائی, اور میرے آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تم سوچو تو صحیح, اگر تم نے مجھے شہید کیا تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھاؤ گے, اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اب بتائیں ایسا خطبہ کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے دیا جائے تو پتھر پگھل جائے. مگر وہ ایسی لالچ تھی, وہ ایک ایسا جبر تھا, ایک ایسی جس کو کہیں کہ ہوس تھی کہ اتنے بڑے عظیم خطبے کے بعد بھی پتہ ہے یزیدی کی طرف سے کیا جواب آیا کہ بس آپ نے اپنی بات پوری کر لی, اب کسی کو بھیجیے لڑائی کے لیے, بہت ہو گیا. معاذ اللہ گستاخی پر گستاخی, یعنی ان کے دل پر اثر ہی کچھ نہیں کر رہا تھا. مگر جو حضرت حر تھے نا وہ کانپ رہے تھے, شیورنگ. اب ان کا بھائی انہیں دیکھ رہا تھا کہ حر تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو بڑے جوان مرد, بڑے بہادر, تم نے تو بڑے بڑے مارکے جیتے ہوئے ہیں, بڑے بڑے جرنیلوں کے سامنے تم نے لڑائی کی, سامنے 72 کا لشکر ہے. اچھا اب امیجن کریں کہ ایک طرف 22,000 لوگ ہوں, گھڑ سوار ہوں, ہتھیار ہاتھ میں ہوں, سامنے 72 میں سے لیڈیز اور بچے تو مائنس کر دیں تو بچے کتنے لوگ؟ ان تھوڑے سے لوگوں سے ڈر رہے ہو تم, کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت حر نے وہ تاریخی جملے فرمائے کہ مجھے اپنے سامنے جنت بھی نظر آ رہی ہے, دوزخ بھی نظر آ رہی ہے. میں ایسا لگ رہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں. میں اس لیے کانپ رہا ہوں کہ اگر میں نبی پاک کے نواسے سے لڑائی میں شامل ہو گیا تو میری بربادی پہ بچ کیا جائے گا, میں کیسے ان کے سامنے ہتھیار اٹھا سکتا ہوں, میرا بنے گا کیا؟ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی اور کہتے ہیں نا زندگی کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ان کی قسمت جاگ اٹھی, امام حسین نے ایک اعلان کیا. اسی موقع پر امام حسین نے خوبصورت صدا لگائی کہ ہے کوئی جو اپنی جان آل رسول پر قربان کرے. بس امام حسین کی زبان سے جملہ نکلنا تھا اور حضرت حر نے ڈیسائیڈ کر لیا. یزیدی لشکر میں کھڑے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, اپنا گھوڑا دوڑایا اور ڈائریکٹ امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے. اچھا یہاں یزیدی فوجیوں کی طرف سے چیخیں بلند ہوئی کہ حر کو کیا ہو گیا ہے, اور امام حسین کے قدموں میں جا کر پہلے تو کہتے ہیں حضور مجھے معاف کر دیں, میں ہی وہ تھا جس نے آپ کو روکا تھا, سب سے پہلے میں نے آپ کو واپس نہیں جانے دیا, کیا مجھے آج کے دن معافی مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر, یہ ایسا دربار ہے. امام حسین وہ شخصیت ہیں, یہ اس نبی کے نواسے ہیں جو جانی دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. امام حسین نے نبی پاک کی سنت ادا کی, فرمایا میری طرف سے تمہیں معاف ہے. اب وہ کہتے ہیں حضور ایک اور اجازت چاہیے کہ آج مجھے آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے, میرے ہی آئے ہوئے یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان دینی ہے. حضور کوئی تلوار پہلے آپ کی طرف نہیں اٹھے گی, پہلے میں یزید کی لشکر سے حر جا کے لڑائی کرے گا. اللہ اکبر. امام حسین نے اجازت دی اور دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ وہ سپہ سالار, وہ شخص جس نے آ کر امام حسین کو کربلا میں پہلے روکا تھا, اب حسینی قافلے کی طرف سے یزیدیوں سے لڑ رہا ہے. اور لڑتے لڑتے وہ اس قدر زخمی ہوئے کہ آخری وقت میں جب امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, اور حضرت حر کا انتقال ہو جاتا ہے. آج بھی کربلا میں جائیں تو آج بھی
کربلا کے میدان میں کوفہ کے قریب سبحان اللہ حضرت حر کا مزار موجود ہے. آج دنیا انہیں حسینی لشکر کے سالار کے طور پر جانتی ہے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت میسج ملتا ہے ہمیں اس عظیم واقعے سے کہ لمحے بھر کے ڈیسیشن نے, سوچئے نا اگر یہ سوچتے ہی رہ جاتے کہ جاؤں یا نہ جاؤں, کتنی سوچیں آئی ہوں گی ان کے دماغ میں کہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ جب اس طرف چلا جاؤں گا تو وہاں بچنا نہیں ہے, کیونکہ یہاں ہتھیار ہیں, یہاں لوگ ہیں, اٹیک ہوگا تو میں نے شہید ہی ہونا ہے. یعنی ادھر شہادت تھی, ادھر حکومت تھی, ادھر موت تھی اور دولت, مگر یہ سب جہنم میں لے جانے والا تھا. حضرت حر نے فیصلہ کیا, شہادت قبول کی اور جناب ایسی ابدی نعمتیں حاصل کر لی. اب حضرت حر کے واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا؟